درباروں کی روحانی طاقتیں، ان بزرگوں کی نظریں اس وقت ہماری فوج پر ہے۔ افواج پاکستان آپ کی ہمت، آپ کے حوصلوں کو سلام پیش کر رہی ہیں۔ آج ہم اپنے ملک سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، اسلام کا قلعہ پاکستان ہے اور اسلام کے نام پر بننے والی دوسری ریاست پاکستان ہے، کبھی بھی ہم مسلمانوں کا بھروسہ بازو کی قوت یا اپنے ہتھیار پر نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمارا یقین اللہ رسول کی ذات پر رہا۔ غزوہ بدر کا پہلا اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے۔ غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ رسول اللہ کے سچے وفادار آج پاکستان بچائیں گے۔ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ آج ورقہ 9 مئی بروز جمعۃ المبارک، سرزمین انبیاء ملک شام دمشق میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اس وقت اس دربار شریف میں جمع ہے کہ جسے آپ نے ارطغرل غازی کے ایک کردار میں دیکھا تھا، کہ جس وقت میں ارطغرل غازی موت کے دہانے پر کھڑے ہوتے تو ان کی مدد کے لیے جو پہنچتے تھے وہ ابن العربی تھے۔ آج ہم ابن العربی کے دربار شریف میں یہاں پر موجود ہیں، اور تمام طلبہ نے شہدائے پاکستان کے لیے اور جتنوں نے افواج پاکستان سے اب تک جام شہادت نوش کی ہیں، ان تمام کے لیے قرآن خوانی کی اور ان سب کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ سرزمین انبیاء اکرام کی ہے، یہ سرزمین صحابہ اکرام کی ہے، یہ سرزمین اہل بیت اطہار کی ہے، یہ سرزمین کربلا والوں کی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی یہاں پر موجود ہیں، سیدنا بلال حبشی بھی یہاں پر موجود ہیں، اور زمانے کے وہ عظیم فاتحین، فاتح فلسطین سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں پر موجود ہیں، سلطان نور الدین زنگی یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت ہم ابن عربی رضی اللہ عنہ کے دربار شریف میں اپنے ملک کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اور ان درباروں کی روحانی طاقتیں، ان بزرگوں کی نظریں اس وقت ہماری فوج پر ہے، اور ان کی روحانی طاقتیں افواج پاکستان آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ آپ کی ہمت، آپ کے حوصلوں کو سلام پیش کر رہی ہیں کہ جس بہادری کے ساتھ آپ لوگ اس وقت جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، تمام طلبہ کی یہ خواہش ہے، چاروں صوبوں کے طلبہ ہم وقت تیار ہیں کہ وہ وقت کب آئے کہ جب ہم اپنی دھرتی پر اور اس کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ اسلام کا قلعہ پاکستان ہے، پاکستان مسلمانوں کا فخر ہے، پاکستان وہ عظیم دھرتی ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والی پہلی ریاست وہ مدینہ منورہ تھی، اور اسلام کے نام پر بننے والی دوسری ریاست پاکستان ہے۔ آج میں ان تمام شہداء کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہوں گا کہ غم نہ کرنا، آپ کا شہید وہ شہید اعظم ہے، اس لیے کہ وہ نظریے کا دفاع کر رہا تھا، وہ پاکستان اسلام کا دفاع کر رہا تھا، اور اس کا دفاع کرتے کرتے اس نے جام شہادت نوش کی ہے۔ غزہ والے بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آج ہندوستان جو ڈرون پاکستان پہ استعمال کر رہا ہے وہ اسرائیلی ساخت کے ہیں، اور وہ بھی آپ کے لیے اس وقت دعا گو ہیں۔ شام کی مسجدیں اور محرابیں آپ کو دعاؤں سے نواز رہی ہیں، اور ہر جگہ پر پاکستان کی صدائیں اور ہمارے ملک کا نام جو ہے مسجدوں سے اور محرابوں سے اس مبارک زمین پر گونج رہا ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی ہم مسلمانوں کا بھروسہ بازو کی قوت یا اپنے ہتھیار پر نہیں،
بلکہ ہمیشہ ہمارا یقین اللہ رسول کی ذات پر رہا، اور ہمیشہ مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ اللہ رسول کی مدد سے لڑی ہیں۔ غزوہ بدر کا پہلا اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور یہ اسی پر قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تا صبح قیامت پاکستان اسی طرح سے جگمگاتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اور تمام شہدائے پاکستان کو سرخ سلام۔ اور میں اس وقت میں اپنی پوری قوم کو، ابن عربی کے دربار شریف میں ہیں ہم لوگ، وہ ابن العربی جن کو آپ نے ارطغرل الغازی کے ایک کردار میں دیکھا تھا، وہ تو صرف ایک کردار تھا، اس وقت ہم حقیقی ابن العربی کا جو دربار شریف ہے ہم اس میں ہیں، اور ان کے دربار کی برکتیں اور ان کی نظریں ہماری عوام کو اور بالخصوص افواج پاکستان کو عطا فرمائے۔ میں اپنی قوم سے یہ کہوں گا، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں یا وہ پاکستان سے باہر رہتے ہوں، یہ وقت تنقید کا نہیں ہے، نفرتیں پھیلانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ پوری امت کو اس وقت یونٹی اور متحد ہونے کا وقت ہے۔ یہ سیریس میٹر ہے، تو اس میں بالکل سیریس ہو کر پوری قوم، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، وطن ہے تو آپ بھی ہیں، اپنے وطن کی قدر کرو، اپنے دیش کی قدر کرو، اور پاکستان سے وہی محبت کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ کے سچے غلاموں نے پاکستان بنایا تھا، اور وہی رسول اللہ کے سچے وفادار آج پاکستان بچائیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔